اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم حبب الی فیہ الاحسان وکرر الی فیہ الفسوق والنسیان وحرم علی السخط والنیران بعونک یا غیاث المستغیثین۔ ناظرین محترم، آج کی اس دعا میں جو پروردگار سے ہم طلب کر رہے ہیں، جو ہمارا مطالبہ ہے، جو مدعا ہے، وہ یہ ہے کہ پروردگار میرے مزاج کو مجھے اس طرح سے قرار دے کہ میں احسان کو دوست رکھوں اور برائیوں سے نفرت کروں، برائیوں میرے نزدیک ناپسند ہو جائیں، اور ساتھ ساتھ پروردگار سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار جہنم کی آگ کو، اس کے عذاب کو میرے لیے حرام قرار دے۔ ناظرین، اگر احسان کو دیکھا جائے تو احسان کے بہت سارے مصداق ہیں۔ ان مصداق میں سے سب سے بہترین مصداق اگر دیکھا جائے وہ یہ ہے کہ انسان انفاق کرے، انفقوا فی سبیل اللہ، خدا کی راہ میں انفاق کرے۔ اور انفاق میں بھی سب سے بہترین عمل اگر دیکھا جائے تو یہ ہے کہ ہم اپنے غریب، اپنے فقیر، اپنے نادار جو رشتہ دار ہیں ان کا خیال رکھیں۔ اور جیسا کہ ماہ مبارک میں ہمیں اس کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ روزے کا ایک فلسفہ، ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم اس بھوک اور پیاس کو یاد کریں۔ لہٰذا اپنے رشتہ داروں کہ جو غریب ہیں، جو فقیر ہیں، جو نادار ہیں اور اپنی روزمرہ کی جو ضروریات ہیں اس سے بھی محروم ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ انفاق کریں اور ان کے ساتھ رحم دلی سے پیش آئیں، کیونکہ خیارکم من اطعمکم، بہترین تم میں وہ ہے کہ جو اطعام کرتا ہے۔ اور اس چیز کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے ناظرین کہ ہمارا یہ احسان جو ہو، یہ احسان خدا کی رضا کی خاطر ہو، خدا کی مرضی کے لیے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے اس احسان میں ریاکاری ہو یا دکھاوا ہو، کیونکہ پروردگار صاحب قرآن مجید میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم ریاکاری والے عمل کو قبول نہیں کرتے۔ اور ساتھ ساتھ میں ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے اس احسان کے ذریعے سے ہمارا طریقہ یہ ہو کہ ہمارے رشتہ دار کو ذلت یا رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لہٰذا ہمارا جو احسان ہو پروردگار کی رضا کی خاطر ہو، اور جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے پروردگار کہ ان اللہ یحب المحسنین، کہ بے شک اللہ جو ہے احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اس دعا میں جو ہمارا دوسرا فقرہ ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار مجھے جو ہے فسق اور عصیان جو ہے، گناہ ہے، اس سے نفرت ہونے لگے۔ فسق کو اگر ہم دیکھیں تو فسق کے معنی ہے کہ ہر وہ کام، ہر وہ عمل کہ جس سے خدا ناراض ہوتا ہے، جو خدا کی نافرمانی کا سبب بنتا ہے۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہر اس عمل سے ہم پرہیز کریں کہ جس سے خداوند عالم ناراض ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ قرآن مجید میں بھی کہا کہ جو انسان فسق اور فجور اور محرمات سے اپنے آپ کو بچا لے تو اولئک هم الراشدون، کہ بے شک وہی لوگ کامیاب ہیں اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تیسری چیز کہ جو اس دعا میں تیسرا فقرہ جو ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ وحرم علی النیران الفسوق والنیران، کہ پروردگار مجھ پر تیرے اس عذاب کو، تیری جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دے۔ یقیناً پروردگار کا عذاب جو ہے بہت دردناک ہے، علیم ہے، سخت ہے۔ ارشاد فرماتا ہے پروردگار کہ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، کہ تقوی الہی اختیار کرو، یہ جان لو کہ بے شک پروردگار کا جو عذاب ہے بہت سخت ہے۔ آخر میں پروردگار سے خود اسی سے مدد حاصل کرتے ہوئے، کیونکہ جب تک ہم کچھ قدم خدا کی طرف نہ بڑھائیں گے پروردگار ہماری مدد نہیں کرے گا۔ بعونک یا غیاث المستغیثین، اگر یہ ساری چیزیں اگر ممکن ہیں، پاسبل ہیں، تو پروردگار کی مدد سے ہی ممکن ہے، کیونکہ وہی پروردگار ہے کہ جو فریاد کرنے والے کی فریاد کو سنتا ہے اور بے سہاروں کا سہارا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم حبب إلي فيه الإحسان وكره إلي فيه الفسوق والعصيان
وحرم علي فيه السخط والنيران بعون